صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ جن سے ہم سب فارغ ہو چکے ہیں۔ سورہ مزمل، اصل میں یہ مزمل کا جو ورڈ ہے وہ کچھ لوگ مزمل بولتے ہیں یا مدثر بولتے ہیں، نہیں مدثر یا مزمل بولتے ہیں، ایسا نہیں، اصل میں ہے مزمل، ڈبل زیڈ مزمل ہے۔ اسی طرح مدثر MUDD مدثر کا معنی ریئل میں صحیح ہوتا ہے، مزمل کا معنی ریئل میں صحیح ہوتا ہے، یعنی لینگویج مزمل ہے اور مدثر ہے۔ اب اس کا معنی کر رہا ہوں، پہلے ایک ورڈ سمجھیے کہ جیسے کبھی کبھی میں نے اصلاح کرتے ہوئے آپ کو کہا ہے کہ مکمل استعمال ہوتا ہے، مکمل نہیں۔ حیدرآباد والے مکمل بول جاتے ہیں، مکمل لوگ آ گئے، نہیں مکمل آ گئے۔ میں ہنستے ہنستے کبھی کبھی کرتا ہوں، مکمل کو مکمل پڑھو نہیں یار، مکمل پڑھو، مکمل کو مکمل پڑھو۔ خیر، کہنا یہ ہے کہ مزمل ورڈ ہے صحیح۔ مدثر کوئی اگر نام رکھنا چاہے تو آپ کو یہی اسپیلنگ بتائیے، ڈبل زیڈ اور ڈبل ڈی۔ مزمل میں ڈبل زیڈ ہے اور مدثر میں ڈبل ڈی ہے۔ تشدید تو آتا ہے، جیسے اب با ڈبل بی، تو تشدید 2 مرتبہ پڑھا ہے، اس کو دھیان میں رکھیں۔ ایک بات، اب اس کا ترجمہ کیا ہے ابھی میں بتاتا ہوں۔ پہلے یہ دیکھیے کہ یہ سورہ بھی مکیہ ہے اور الحمدللہ اس میں غالباً 12 آیتیں ہیں، ہاں نہیں 20 آیتیں ہیں۔ سورہ مزمل میں 20 آیتیں ہیں، مکیہ ہے۔ اس کی شان نزول میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن جو جمہور کی بات ہے وہ یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی وحی میں کچھ مشقتیں ظاہری طور پر ہوتی، کچھ تکلیف ہوتی۔ وحی کی آغاز شروع جب وحی نازل ہوئی جیسے غار حرا وغیرہ میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف اور مشقت کو آ کر کے مطلب چادر میں لپٹ جاتے تھے، غلاف میں لپٹ جاتے تھے، رضائی میں لپٹ جاتے تھے۔ تو جن چیزوں کو اپنے جسم پر رکھتے تھے وہی رکھنے والی جو چیز ہوتی تھی اسی کو بولتے ہیں ازمال، ادسار، اور اس رکھنے والے کو بولتے ہیں مزمل یا مدثر۔ وہ جو رکھ لیتے تھے، رکھنے کو جیسے فعل کو فعل بولتے اور فعل کرنے والے کو فاعل بولتے ہیں، تو ایسے ازمال بولے تو رکھنا، ہاں وہ چیز، اور رکھنے والے کو مزمل، یعنی کہ سرکار کا نام ہے، ہاں حضور کا نام ہے۔ مدثر وہی حضور کا نام ہے، تو دونوں کا تقریباً وہی۔ تو ابتدائی وحی میں مشقتیں ہوتی تھی، تکلیفیں ہوتی تھی، کیونکہ اس کی جو اسرار، رموز اور حقائق اور جو اس کے پوشیدگی، معارف، معنی جو ہوتے تھے اتنے ڈیفیکلٹ اور اتنے بھاری ہوتے تھے کہ اس کا بوجھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر افیکٹڈ ہوتا۔ نہیں، ارے زمین کب کہہ رہے ہیں آپ؟ پہاڑ جس کی وجہ سے زمین ہے، پہاڑ زمین کو تو آپ 10 منٹ میں چور سکتے ہیں، پہاڑ کو تو پہاڑ جو ہے زمین کے لیے پلر ہے، وہ نہیں اٹھا سکے، نہیں ہونا ہمارے کو، صاف کہتے ہو۔ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر ہوا تو اس اثر کو اللہ پاک مسکراتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے۔ اس سے ایک عقیدہ یہ ملا کہ نبی پاک کی ہر ادا کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ جو اچھا، ایک ہم لوگ جو ہے اپنی ادا کسی بیس پر بناتے ہیں اور رسول کی جو ادا ہو جاتی ہے وہی بیس ہو جاتی ہے۔ جملے پہ غور کرے آپ، سمجھ میں آ گیا؟ یعنی ہم محتاج ہیں کسی کے، رسول پاک جو کر دے وہی بیس بن جاتی ہے، غیر محتاج ہوتے ہیں اس کے۔ اللہ پاک یا ایھا المزمل فرماتا ہے۔ ایک عقیدہ تو آپ کو یہ ملا کہ رسول کی ہر ادا، اب آپ سوچئے نا، قرآن اگر پڑھ رہے ہیں تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ چادر اوڑھنا کون سا اچھا کام ہے؟ غلاف اوڑھنا کون سا اچھا کام ہے؟ کبھی ایسا آپ کا بچہ اگر قرآن پڑھے تو دل خوش ہوگا، اللہ سے دعا کرے گا، لیکن اگر چادر اوڑھ کے سو جائے تو آپ تعریف کریں گے ان کی؟ لیکن میرا حبیب جو کام کرتا ہے
کا اللہ کو پسند ہے اور اسی کام کو دنیا والوں کے سامنے ظاہر کر دیا، دیکھ میرا حبیب چادر اوڑھ رہا ہے، کمال ہے۔ اچھا کوئی آبجیکشن بھی نہیں کر سکتا، ایک سورہ ہی بنا دیا اللہ نے، کلام اپنا بنا دیا رسول کی ادا کو، واہ، اپنا کلام بنا دیا۔ اس سے یہ عقیدہ ملا کہ ہم محتاج ہیں ہر زاویے سے، لیکن رسول پاک محتاج نہیں، ہاں ہے محتاج لیکن وہ اللہ کے، ساری مخلوق رسول کے محتاج ہے، رسول صرف اللہ کے محتاج ہے۔ تو مزمل کا ایک عقیدہ ہے۔ دوسرا عقیدہ جو سب سے امپورٹنٹ عقیدہ دے رہا ہوں، جس سے کہ آپ خود بھی اس پہ رہیں قائم، اللہ پاک رکھے، اور کبھی بتانے کی بات آئے تو آپ بتائیے۔ قرآن پاک ہمارے لیے قانون کتاب کا قانون ہے، کانسٹیٹیوشن، اور کانسٹیٹیوشن جو ہے عمل کے لیے بنایا جاتا ہے، گویا یہ بن گیا ہے۔ اب آپ بتائیے، میں آپ لوگوں کو علمی طور پر بھی سمجھا چکا ہوں، اور آج جو چونکہ شروع ہی ہے یا ایھا المزمل، کسی بھی ذات کو یا کسی بھی چیز کو اپنی جانب اٹریکٹیو کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے جو ورڈ یوز ہوتے ہیں اس وہ عرب میں 5 ہیں۔ اس کو دھیان دیجیے گا، بتائی ہوئی بات ہے لیکن اس کو آج قرآن کے آئینے میں سمجھیں۔ کتنے میں، جیسے آپ انگلش میں کیا بولتے ہیں، او کا لفظ استعمال کرتے ہیں کسی کو اپنی جانب، او بھائی صاحب، یہ او کا مطلب یہ انگلش ورڈ ہے، یعنی اپنی طرف کھینچنے کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کو اقبال بولتے ہیں، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے جو عرب میں الفابیٹس یوز ہوتے ہیں وہ 5 ہیں، یا ہے، آیا ہے، حیا ہے، اے ہے، اور حمزہ پہ فتحہ زبر آ، بلکہ اس کو تو اور اچھے سمجھ سکتے ہیں، گونگے وغیرہ ایسے بولتے تو سمجھ جاتے ہیں ہم کیا بول رہے ہیں، گونگے وغیرہ بولتے ہیں تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بلا رہا ہے، سمجھ رہے؟ تو یہ 5 ہے، یا ہے، آیا ہے، حیا ہے، اے ہے، اور حمزہ مفتوحہ، یہ 5 ہے۔ حمزہ مفتوحہ مطلب الف پر جو زبر آ جائے، مفتوحہ زبر والے حمزے، آگے سمجھ میں بات، یہ 5 ہے۔ اب ان 5 کا محل وضع، یعنی 5 کا محل وقوع، محل وقوع نہیں سمجھے تو مطلب یوز کرنے کا، فٹ کرنے کا طریقہ، کہاں کیسے یوز کرنا، اس کا طریقہ کیا ہے، تو دھیان دیجیے گا۔ اس میں سے 2 جو ہے الگ کے لیے اور 2 الگ کے لیے، اور 1 ایکول ہے دونوں میں یوز ہو سکتا ہے، مساوی، توجہ دیجیے گا۔ جیسے آیا اور حیا، آیا اور حیا یہ دور کے لیے یوز ہوتا ہے، دور والوں کو بلانا ہو تو آپ کہیں گے آیا، اس طرح سے آیا، جیسے یا ایھا الناس، ایھا الناس، آیا، دیکھیے تو دور والوں کو اگر بلائیں گے آپ تو آیا اور حیا، سمجھ رہے آپ، اور نزدیک والے کو اے اور حمزہ مفتوحہ، اب دیکھیے نا، اے بھائی صاحب، اے بھائی صاحب، اے بھائی صاحب، تو ان نزدیک والوں کو اے اور حمزہ مفتوحہ، اور یا جو ہے کامن ہے، یا دور والوں کو بھی بلا سکتے اور نزدیک والوں کو بلا سکتے۔ اب ایک دم جب یہ عقیدہ سمجھ گئے تو دھیان دیجیے، جو کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ پرزینٹ ہے وہ بہت بڑا شرک کرتا ہے، کیونکہ اللہ پاک اگر آپ پرزینٹ مانتے ہیں تو یہ بتائیے جو مسقط میں لوگ آپ کے رہ رہے ہیں وہ اللہ کو پکار رہے ہیں تو وہاں بھی پرزینٹ یہاں بھی پرزینٹ، تو کتنا اللہ ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ پاسٹ پرزینٹ کا محتاج نہیں ہے، یہ پرزینٹ اور پاسٹ جو ہے یہ ہمارا زمانی پہلو ہے، یہ مکانی پہلو، اور اللہ زمان اور مکان سے پاک ہے، اللہ شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو آپ جہاں جہاں جس کے پاس رگ ہے، اور رگ تو سب کے پاس ہے اپنے اپنے حساب سے، جتنی جماعت ہو، حیوانات ہو، نباتات ہو، سب کے پاس دل ہے، دل سب کے پاس ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لکل شیء، اللہ کے رسول نے فرمایا لکل شیء قلب، ہر چیز کا دل ہوتا ہے، جب دل ہوتا تو رگ بھی ہوتا، سمجھ رہے نا؟ تو کہنا یہ ہے کہ پرزینٹ اور فیوچر اور پاسٹ یہ سب زمانے ہیں، پاسٹ پرزینٹ فیوچر یہ زمانے ہیں، اور اللہ زمان سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے۔ تو اب پرزینٹ ہے اللہ، یہ جملہ بولنا ایک شرک ہے، گویا آپ نے اللہ کے لیے وہ وصف فٹ کیا جو اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں۔ یہ تو ایک دم آسان ہے، جیسے فرشتے اگر بولے کہ بیاہ کرتے، شادی کرتے، تو آپ گویا فرشتوں کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس نفس ہی نہیں ہے تو شادی کیوں کریں گے، خواہشات ہی نہیں تو شادی کیوں کریں گے،
سمجھ لیں نا، وہ پاک ہے، معصوم ہے خواہشات سے. تو یعنی کسی بھی ذات کو جو اس کی شان کے لائق وصف ہے اس سے یاد کرنا اس کے ساتھ انصاف ہے، اور ان کے خلاف بولنا ناانصافی. تو اللہ کے لیے زمان اور مکان کے اعتبار سے ورڈ کا استعمال کرنا یہ ان کی شایان شان کے خلاف. آپ بھی رہیں تو اللہ پکاریے، ہم بھی رہیں اللہ پکاریے، دور رہیں اللہ پکاریے، نزدیک رہیں اللہ پکاریے. دور و نزدیک کا تعلق یہ زمان سے ہے، تو اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ زمانے والوں ہی سے ہوگا. اب غور کیجیے یہاں پر، یعنی یا جو اللہ کہتے یا اللہ، یا اللہ، یا اے اللہ، یہ جو بھی آپ بولتے ہیں تو یہ زمانے کے لحاظ سے نہیں بولتے ہیں. آپ جیسا محسوس کرے اسی ورڈ سے اللہ کو یاد کر لیا. جیسا کبھی بولتے ہیں اے رحم کرنے والے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اللہ کا انکار کر رہے ہیں، نہیں، آپ یہاں پر رہا نہیں چاہ رہے اس لیے رحم کو بلا. کبھی ابھی امریکہ کے خلاف بد دعا کرنا ہو تو اے قہر کھانے والے، یہ بولتے ہیں، یہ نہیں بولتے اے رحم کرنے والے امریکہ پر رحم. توجہ دے. تو شایان شان اللہ کے لیے جو ورڈ یوز کرتے ہیں وہاں پر ورڈ زمانے کے اعتبار سے یوز نہیں کرتے. یہ جو 5 ورڈ ہے الفابیٹ سے، اس کا استعمال زمانے کے اعتبار سے ہوتا. 2 دور کے لیے، 2 نزدیک کے لیے، 1 کامن. اب کامن جو ہے اسی پر آج پوری دنیا کا اعتراض ہے. یا پر ہی اعتراض ہے، یا رسول اللہ نہیں کہنا کہتے ہو نہیں، اعتراض جو ہے یا رسول اللہ نہیں بولنا، یا خواجہ نہیں بولنا، یا غریب نواز نہیں بولنا. توجہ دیں، پہلے نہیں، آپ گرامر کے اعتبار سے سمجھ لیں گے نا تو پھر کبھی اعتراض نہیں ہوگا. چونکہ اپنے کو پہلے کمانڈ ہونا، اپنے کو مکمل بھروسہ ہونا، تب دوسروں کو آپ صحیح بتا سکتے ہیں. تب آپ جب زمانے کے لیے یہ یوز ہوتے ہیں، کیونکہ یہ قرب کے لیے، بعد کے لیے، قریب، بعید، یہ سب تو زمانے ہیں، زمانے ہیں، اور اللہ تعالیٰ زمانے سے کا محتاج نہیں ہے. توجہ دیں. تو یا پر ہی اعتراض ہے، اے پر، اے پر، یہ سب پر اعتراض نہیں ہے، نہ دور والے پر نہ نزدیک والے پر. یا جب کامن ہے تو اسی پر اعتراض. یا رسول اللہ نہیں بولنا، کیوں نہیں بولنا؟ اس لیے کہ یا جو ہے پرزینٹ کے لیے. سب سے پہلے تو آپ رد کیجئے کہ آپ کو گرامر ہی نہیں معلوم کہ یا پرزینٹ کے لیے ہے. یا کامن ہے پرزینٹ اور ان پرزینٹ دونوں کے لیے، نزدیک کے لیے بھی اور دور کے لیے بھی، دونوں کے لیے. ہو گیا؟ ایک دم ہو گیا. ایک تو یہ علمی طور پر. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کہتے ہو کہ یا پرزینٹ کے لیے ہے تو کیا عقیدہ؟ مطلب نبی پرزینٹ نہیں ہے، یہی مطلب ہوا. تو پھر قرآن پاک میں نبی تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے، نبی تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے. اور دوسری آیت، اگر اس آیت کا مطلب سمجھنے تو رسول پاک سارے جہان کے لیے رحمت ہیں، تو تم جہان میں بس رہے ہو یعنی، اور جب جہان میں بس رہے ہو تو رسول رحمت ہے. جہاں بھی بس رہے ہو ایک جہان ہے، رحمت للعالمین ہے نا بھائی. صرف مدینہ میں تو نہیں ہے رحمت وہ، آپ یہاں بھی ہیں تو یہاں بھی ایک جہان ہے، اور حضور سارے جہان کی رحمت ہے. تو جہاں جہاں جہان ہے وہاں وہاں رحمت ہے. تو پرزینٹ بھی اگر تم مانتے ہو تو یا کا استعمال بالکل جائز ہونا چاہیے. اگر پرزینٹ کے لیے بھی مانتے ہو، تمہارے حساب سے اگر مانا کہ رسول کو صرف مدینہ میں دیکھ کر کے تم پریشان ہو رہے ہو، قرآن دیکھ کر کے آپ عقیدہ بناؤ، آنکھ سے دیکھ کر کے عقیدہ مت بناؤ. قرآن دیکھو، قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنایا. تو کیا وہ صرف زندہ تھے تبھی رحمت ہے؟ استغفر اللہ، معاذ اللہ. 63 سال ہی کے لیے رحمت ہے، آج رحمت نہیں ہے. تو پھر اللہ پاک کو کہنا چاہیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ خَاصَّةً لِلْحَيَاةِ، ایسا بولنا چاہیے. صرف آپ جب تک ہیں وہیں تک حیات ہے، ایسا نہیں ہے. تو بولتا نا ذاکر نائک بولا نہیں. دیکھیے مطلب ہم کو نیگیٹو پہلو نہیں، آپ پہلے ایک دم پازیٹو طور پر گھٹ ہو جائیں گے، پھر ہم کو کیا ہے اس کو ہم کو دیکھنا ہے. رات ہے، دن کا درد آٹومیٹک ہو جاتا ہے. میں ایک دم بڑا اہم بتا دے رہا ہوں، دھیان دیجیے گا. وہ کیا کیا بولا ہے ہم تو سارا احاطہ ہے میرے دماغ میں، لیکن ہم اس کو آج گرامر کے طور پر سمجھیے اور بتائیے ان لوگوں کو کہ آپ جو کہتے ہو رسول پاک زندہ تھے 63 سال تک کے، اب وہ کچھ نہیں، تو مطلب امت کا یا عالم کا کوئی تعلق نہیں. تو آپ کو صاف کہنا چاہیے. اچھا ایک اعتراض زبردست یہ ہوگا کہ اگر 63 سال کی عمر صرف مراد لیتے ہیں کہ رسول پاک صرف 63 سال کے لیے رحمت ہے، تو پھر تو 63 سال صرف مکہ اور مدینہ میں رہے، سارے جہان میں کہاں ہے؟ اور اللہ نے کہا سارے جہان کے لیے رحمت. سارے جہان کہاں گئے؟ سارے جہان کہاں گئے؟ رحمت للعالمین، رحمت للمدینہ اور رحمت للمکہ نہیں کہا. کیا مکہ کے لیے رحمت ہے یا مدینہ کے لیے نہیں کہا؟ عالمین کے لیے رحمت تھا. جیسے رب العالمین، تو کیا مکہ کے لیے رب ہے وہ؟ تو عالمین کا ورڈ جب رب کے لیے ساری کائنات، پاسٹ پریزنٹ فیوچر کچھ نہیں، سب کو ہمیشہ، تو وہی لفظ ہے وہاں بھی. رب رب العالمین ہے، واقع رحمت للعالمین ہے. دیکھ رہے ہیں
پر سب سے پہلے تو سامنے والے کو بولنے نہ دیجیے، جیسے آپ کرتے ہیں، اگر بول رہا ہے تو بولنے دیجیے پہلے اور آپ چپ رہیے، اور جب وہ چپ ہو جائے تو آپ پوچھیے میں بول رہا ہوں، آپ نے بیچ میں بولنا اور سننا پوری تفصیل سے، اور جب مکمل بول دوں پھر نتیجہ نکالنا، بیچ میں نہیں ٹپکنا، یہ کیا بولے آپ ایسا کرتے ویسا کرتے، نہیں، آپ پورا سن لیجیے پہلے۔ تو آپ اگر رسول یا رسول اللہ یا خواجہ یا غریب نواز اس تعلق سے آپ اگر یہ بولتے ہیں کہ یہ بولنا شرک ہے تو معاذ اللہ یہ شرک کا الزام لگانے والے خود مشرک ہیں، ہاں خود مشرک، کیونکہ رسول کی حدیث ہے کہ جو کوئی کسی پر فتویٰ لگاتا اگر ریئل میں وہ نہ ہو تو وہ لوٹ جاتا، لگانے والے پر وہ لوٹ جاتا، بخاری شریف کی حدیث، صحیح ابن حبان کی حدیث، سمجھ رہے آپ؟ مطلب یہ کہ آپ فتویٰ لگائے کہ یا رسول اللہ بولنا شرک ہے، کس کو؟ ہم لوگوں کو، جو بولتے ہیں۔ اب اگر حقیقت میں یہ اور واقعی نہیں ہے، کیونکہ یا رسول اللہ بولنا شرک کیسے ہوگا؟ ہم ایک جہان میں بس رہے ہیں اور رسول سارے جہان کی رحمت ہے، تو جس جہان میں بس رہے ہیں وہاں کے لیے بھی رحمت ہے، تو ہم تو رحمت کو پکار رہے ہیں، ہم بوڑھی کو نہیں پکار رہے ہیں، رحمت کو پکار رہے ہیں۔ وما ارسلناک کا اے حبیب ہم نے آپ کو رحمت بنایا، آپ کے مشن کو نہیں بتایا، وَلَقَدْ ذات رسول رحمت، توجہ دے، آپ کی بوڑھی آپ کی عمر ایسا نہیں، آپ کو ہم نے بنایا، اور جب آپ کو بنایا ہے تو اس میں قبلیت اور بعدیت نہیں، اور ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ قبلیت اور بعدیت ہوتی تو عالمین نہیں کہتا اللہ، سارا جہان نہیں کہتا اللہ، کیونکہ مرنے کے بعد بھی ایک جہان ہے، برزخ جہان، حشر بھی ایک جہان ہے، تو دنیا آخرت جتنی بھی جگہیں ہیں سب جہان میں، بلکہ 18,000 مخلوقات عالم، اور صوفیہ کے نزدیک تو اور بھی بہت ہیں، لیکن 18,000 عالم، 7 طبق زمین یہ بھی ایک عالم، ہر عالم میں اوپر 7 طبق وہ بھی عالم، توجہ دے رہا، تو سارا جہان، جہاں جہاں عالم، جہاں جہاں جہان، جہاں جہاں کا ورڈ بولا جا سکتا ہے وہاں وہاں کے لیے رحمت ہے رسول، اور جب وہاں وہاں کے لیے رحمت ہے، اب اگر تم 63 سال کے بعد نبی کو رحمت نہیں مانتے ہو تو گویا قرآن کا انکار ہوگا کہ عالمین کا جو تقاضا تھا غلط ہو گیا۔ وما ارسلناک الا رحمتا، اتنا کہنا تھا اللہ کو، اے رسول ہم نے آپ کو رحمت بنایا، بس عالمین نہیں کہنا تھا، توجہ دیں، عالمین نہیں کہنا تھا، اور ابھی عالم باقی ہے تو رحمت کیسے ختم ہوتی؟ سمجھ رہے نا؟ یوں سمجھیے کہ آپ 1 کنٹل کھانا بنائے اور یہ ٹارگٹ رکھے کہ 100 آدمی کھائیں گے، تو جب 100 آدمی نہیں کھا لیتے ہیں آپ کھانے کی طرف دھیان نہیں دیں گے، 100 ایک ٹارگٹ، کیونکہ یہ ان کے لیے، ایک دم دھیان دیں، یہ ان کے لیے، یہ آپ کے لیے، ہم انتظار آپ کے لیے کر رہے ہیں، توجہ دیجیے گا، تو کے لیے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز جس کے لیے ہوتی ہے جب تک وہ ثابت نہ ہو جائے اس کے لیے وہ چیز کا صحیح مطلب نہیں ہوتا۔ آپ گفٹ لے کر کھڑے تھے آپ کے لیے، تو جب تک وہ نہیں آئیں گے آپ گفٹ بس اس کو دیکھتے رہیں گے، کسی اور کو نہیں دیں گے، وہ جس کے لیے، تو رسول سارے عالم کے لیے، تو اب سارے عالم میں جانا نا، سارے عالم میں جانا نا رحمت، یہ رحمت رسول، توجہ دے دیا۔ اب جب سارے جہان کے لیے ہے تو اب جو کوئی بھی یہ کہے کہ نہیں مدینہ میں قبر کے پاس بول سکتے، تو اب آپ ان کو یہ کہیے کہ کیا قبر کے پاس ہی صرف رسول رحمت ہے؟ تو پھر وما ارسلناک الا رحمتا للقبر ہونا چاہیے، قبر کے پاس آپ رحمت، عالمین کے لیے رحمت ہے، اور تم کہاں بس رہے ہو؟ اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں سب عالم ہے، عالم کی تعریف ہی یہی ہے، العالم ما سوى اللہ، یہ عالم کی تعریف، عالم اللہ کے ما سوا کو بولتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ کو بولتے ہیں، سمجھ گئے آپ پوری طرح؟ تو اب جب اللہ کے علاوہ کو بولتے ہیں تو جہاں تم بول رہے ہو وہ بھی ایک عالم ہے، یہاں سے وہاں جاؤ گے وہ بھی ایک عالم ہے، دنیا کی اب کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں عالم نہ ہو، گویا اللہ کے علاوہ جو بھی عالم، برزخ عالم، حشر عالم، قبر عالم، سب جگہ عالم، اور رسول کو سارے جہان کا رحمت، تو جو جس کے لیے ہے وہ ثابت ہونا۔ اچھا یہ اور بات ہے کہ ہم ٹھیک ہے ہم گفٹ آپ کے لیے رکھے تھے لیکن ہم بعد میں کچھ یاد آ گیا، آپ کی دشمنی یاد آ گئی، ہم نہیں دیں گے، تو یہ مخلوق جو ہے مکر سکتی لیکن رب نہیں مکرے گا، رب نے کہا ہم نے آپ کو رحمت بنایا ہے عالمین کے لیے، تو اب رب غلطی نہیں کر سکتا نا، توجہ دے رہا، اب جب سمجھ میں آ گئی کہ رسول سارے جہان کے لیے رحمت ہے تو اب وہ کوئی جہان میں بھی آپ رہیں اور رسول کو اگر پکار رہے ہیں تو گویا آپ رحمت کو پکار، اور جو کوئی اب روک رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو رحمت سے روک رہا، آپ کو مطلب شرک سے یا بدعت سے روک رہا نہیں، رحمت سے روک رہا، کیونکہ رسول پاک رحمت۔ ابھی ایک مثال میں نے کیا دیا آپ کو کہ
ہم اگر چادر اڑے تو ہمارا باپ مارنے لگتا، ابھی اڑ رہا ہے، صحیح ہے نہیں، اڑ کر کے سونے لگے ابھی کیا اڑ رہا ہے، تو ہم اگر مطلب الٹے پلٹے کام کریں تو ہمارے بڑے لوگ ہم کو ٹوکیں گے، اور رسول پاک وہی کام کرے تو اللہ پاک بھی تعریف فرماتا ہے اور اس کو ظاہر بھی فرماتا ہے۔ تو ادائے مصطفیٰ رب کی رضا خوشنودی کا نام، توجہ دیا آپ نے، خیر۔ تو دو دور کے لیے یا آیا دور کے لیے، اے اور حمزہ مفتوحہ قریب کے لیے، اور یا قومن ہو گیا۔ تو اب یا قومن جب ہے تو اب ان کے حساب سے بھی تو وہ بولتے ہیں کہ تم تو انڈیا میں ہو، رسول اللہ مدینہ میں ہے، تو اب آپ کہہ دیجئے کہ کیا بلا رہے ہیں، یا رسول اللہ نا، اور یا کا ورڈ جو ہے قومن ہے، دور کے لیے نزدیک کے لیے بھی، یعنی اگر مدینہ میں رہے نزدیک کے لیے یوز کریں گے، اور انڈیا سے بلا رہے ہیں تب بھی یہ کامن ہے، اور یہ اپنی طرف سے نہیں، یہ گرامر ہے، عرب کا گرامر ہے۔ ہر جگہ سے بول سکتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ویسا نہیں، آپ اس کو پہلے جو ہے آپ محبت میں عقیدت میں آپ سمجھتے تھے، اب جو ہے اب آپ گرامر سمجھ گئے، علمی گرامر سمجھ گئے ہیں، جہاں سے اسلام پھیلا ہے وہاں سے یہ گرامر میں ملا ہے نا، کہ 5 الفابیٹس ہیں، نان پرونون یہ سب ہے نا بھائی، اگر یہ نہ رہے تو کیسے بولیں گے آپ انگلش؟ تو قانون ہے نا کتاب میں، تو ایسے ہی اسلام کے لیے جو انسائکلوپیڈیا آف اسلام ہے وہ قرآن ہے ہمارے لیے، کانسٹیٹیوشن آف اسلام قرآن ہے ہمارے لیے، اور اس میں ورڈ یوز ہے یا ایھا المزمل۔ اب سنیے، اب بتائیے اللہ کہاں ہے؟ ہم انڈیا سے بلائے تو آپ بول دیے کہ نہیں تم انڈیا میں ہو، تم انڈیا میں ہو، اس لیے انڈیا سے اتنا دور والے کو کہیں پکارنا، تمہاری آواز سنتے کیا یہ ہوا؟ تو یہ بتا، یا یہ کامن ہے، دور ہو یا نزدیک چھوڑو، یا ایھا المزمل، ایک چادر اوڑھنے والے، یہ اللہ پکار رہا ہے۔ جو اللہ چادر اوڑھنے کی ادا کو پسند کر رہا ہو وہ یا کا ورڈ یوز چپکے کیا ہوگا، اس لیے آپ کھل کر کے حدیث مت یہاں پر لاؤ، حدیث میں تو بہت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر نے بیماری کے وقت پکارا تھا یا محمدہ، میری کتاب کو زندہ ہے واللہ میں آ چکی ہے یہ حدیث، کہنا یہ ہے کہ اللہ جب پکارے تو قانون بنے گا نا، تو اب یا کے ذریعے سے اللہ نے جب حبیب کو پکارا تو اب دلیل بن گئی نا۔ کوئی اگر پوچھے کہ اللہ کے رسول کو یا کے ذریعے سے نہیں بولنا چاہیے تو پھر کہنا یا ایھا المزمل، مزمل کون ہے؟ رسول اللہ ہے، اور اس سے پہلے یا ہے، اور یہ کون پکار رہا ہے؟ نبی، رب، خالق پکارے تو شرک کی دعوت دے گا وہ، قانون یہ کتاب جو ہے شرک کا خاتمہ کرنے کے لیے ہے نا، ہدایت کے لیے کتاب ہے یا شرک کا درس دینے کے لیے؟ تو یاد رکھنا کہ یا کے ذریعے سے اللہ کے محبوب بندوں کو پکارنا یہ شرک اور بدعت نہیں، رب نے خود اپنے محبوب بندوں کو پکارا ہے، گویا سنت الہیہ ہے، یہ ہوا ہے ایک عقیدہ۔ تو گرامر بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یا کا دور اور نزدیک کا کوئی فاصلہ نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے اس کا، اور اللہ نے پکارا ہے تو دلیل بھی بن گئی کہ بھائی ہم تو اللہ کو مانیں گے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کہاں ہے اللہ؟ ارے جب اللہ کسی جگہ میں ہے ہی نہیں تو اس کا یہی مطلب ہوا کہ جس جگہ سے بھی کسی کو پکارا جائے وہ شرک نہیں ہے، ہاں پکارنے میں اس بات کا لحاظ ہو کہ جس کو آپ پکار رہے ہو اس کے اسٹیٹس کے حساب سے پکارو۔ باپ کو کوئی پکارتا ہے تو رب سمجھ کر نہیں، ماں کو کوئی پکارتا ہے نبیہ ولیہ سمجھ کر کے نہیں، توجہ دے۔ ایسے ہی جب اللہ کو کوئی پکارتا ہے تو نبی سمجھ کر نہیں، نبی کو کوئی پکارتا ہے خدا سمجھ کر نہیں، ایک دم صاف ہے۔ پکارتے نا او سر، یہ سر کس کو، سر کیا سمجھ کے پکار، کہ پکار ہی تو رہے ہیں نا، ہاں آپ بھی تو میں نے آواز دیا ہے، تو آواز دینا اگر شرک ہو جائے کسی کو تو یہ تو بالکل غلط بات ہے، یہ تو ایک دم لاجیکلی طور پر بھی خلاف بات نظر آ رہی ہے۔ تو رسول پاک کو پکارنا یہ اللہ کے سر کا پکارنا نہیں ہے، اس لیے کہ پکارنے کے لیے دنیا میں روز پکار رہے ہیں سب کو، باپ پکارتا ہے ٹیسٹ لانے کے لیے، بیٹا ٹیسٹ لا، صبح اٹھتے ہی ماں پکارتی ہے چل جلدی ادھر، تو یہ پکارنا جو ہے یہ حرام اور شرک کیسے ہو سکتا؟ ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے، لازمہ بن چکا ہے پکارنا۔ ہاں عبادت کے لیے اللہ پاک کو، دعا کے لیے اللہ پاک، دعا کے لیے اللہ پاک کو، لیکن کرم کے لیے، ارے جب رسول کا نام ہی کرم ہے، رسول کا نام ہی فضل ہے، رسول کا نام ہی رحمت ہے، تو اب رحمت
لیے میں نے کل ایک جملہ ایک آیت ہے حدیث کہا زحمت دو جہاں سے بچنے کے لیے رحمت دو جہاں کی بات کرو یار. دیکھیں زحمت اور رحمت صرف نقطے کا فرق ہے. دو جہاں کی زحمت سے اگر بچنا ہو تو دو جہان کے لیے جو رحمت ہے ان کی بات کرو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کو رحمت للعالمین نہیں کہا, اپنے کو رب العالمین کہا. اللہ کی کہیں پر نشان نہیں ہے رحمت للعالمین کہ سارے جہان کے لیے رحمت اللہ نے نہیں کہا. رب العالمین سارے جہان کو پالنے والا, لیکن اپنے حبیب کو کہا سارے جہان کے لیے رحم کرنے والا. بتائیے رحم کر رحمت بنا کر بھیجا, رحم بنا کر. زحمت کی ضد کو رحمت بولتے ہیں, یعنی نبی کی پکار زحمت نہیں رحمت ہے. سمجھ گیا؟ خیر خلاصہ سمجھ میں آ گیا. تو یہ لفظ یا پر صرف اقتباس ہوئی. خلاصہ یہ کہ کوئی اگر یہ بولے وہ بولے شرک ہو جاتا, شرک, ارے بابا ہمارے کو مت سمجھا, بال پک گئے ہیں ہمارے. اس طرح سے اگر تم کو پہلے تو ایک دم سمجھا ہے, اور اگر سمجھانا ہی چاہتا تو پہلے سورس آف نالج جتنے بھی ہیں تیرے پورا بول دے, جہاں سے جیسے تو جس طرح حاصل کیا پورا بول دے. پورا بول دینے کے بعد اب تو سن, کیونکہ علم کی کوئی انتہا نہیں. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ تیرے پاس ہو سکتا تحقیق کو, لیکن بول. اور بولنا یہ ریجیکٹ کرنے کی نیت سے نہیں. رسول پاک کافر کو بھی جب ٹائم دیے تو ایمان کے حرص میں دیے. حریصون اسی لیے رسول کا لقب ہے حریص. ہم لوگ اگر ایک دوسرے کو بولے کیا حریص ہے, پیسے کا حریص ہے, حوث, تو حریص اور حوث ہوتا ہے نہیں, حرص کرتے. تو رسول کا بھی نام حریص ہے, لیکن وہ دولت اور حوث کے معنی میں نہیں, ایمان کے حرص رکھنے والے. بتا ایمان کے حسرت نہیں, ایمان کا حرص تھا. جیسے بچے کو چاکلیٹ کا حرص ہوتا, ایسے میرے آقا کو کافروں کے ایمان کا حرص تھا. ایسا بول دیا حریص مصطفیٰ کی نشان. تو کافر کو بھی جب وہ ٹائم دیتے تھے تو حرص کے اعتبار سے. بتائیے جو بچہ چاکلیٹ کو چاہے گا تو اس چاکلیٹ کو غصہ کر کے کھائے گا نہیں نا. تو ایسے ہی آپ اگر مجھ کو ہدایت چاہتے ہو تو آپ پہلے ریلیکس ہو کر بات کرو نا. سڈنلی فتوا دے دے تو نہیں یہ حرام ہے, یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے, آپ جہنمی ہو گئے. نہیں اچھی بات ہے. سڈنلی آج کے نوجوان ایسے کر رہے ہیں نا, کٹو کر بول دیتے اے درگاہ گئے تھے آپ, مشرک ہو گیا. ارے اللہ کے ایک بندے مشرک ہو گیا. آپ کو اگر یہ میرا جانا غلط لگ رہا ہے تو آپ بیٹھ کر کے پیار سے محبت سے سمجھائیے کہ میں آپ وہاں کیوں گئے, وہ غیر اللہ ہے, آپ ان کو سمجھائیے. پورا سمجھانے کے بعد جو اگر ہم سمجھ میں آ گئے تو ٹھیک ہے, نہیں بھی سمجھ میں آئے تب بھی آپ دعا لے کر جائیے. دین کا کام اس کو بول کے نہیں کہ آپ جہنم میں ڈیٹھا کے لیتے آپ خراب سے. یہ نہیں ہونا چاہیے, دھیان رہا. تو خیر, تو یا کا لفظ جو ہے آج کی تقریر کا خلاصہ ہے, اس لیے اس کو دھیان میں رکھیں, اسی کو رہنے دیجیے. لفظ یا ایھا المزمل پر میں نے بڑی لمبی بحث کی ہے, اس کو یاد بھی رکھیے گا تاکہ ایک مطلب زندگی کا حصہ بن جائے کہ میں نے رسول اللہ کے پکارنے, خواجہ غوث اللہ کے محبوب بندوں کو پکارا. جب ایک چھوٹی سی مثال اور لیجیے, جب آپ قبرستان جاتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور. شرابی کبابی سب مرے سو رہتے ہیں کہ نہیں؟ سب اللہ کے ولی نہیں رہتے, سب ہمارے باپ دادا نہیں رہتے, لیکن آپ جاتے ہیں تو یا بابا یا ماما نہیں بولتے, اہل القبور جتنے بھی قبروں میں ہیں سب کو آپ بولتے ہیں یا. اب آپ بتائیے, اب اگر وہ بولیں گے نہیں یا رسول اللہ نے کیا, تو ارے تو یہاں پر رسول کی بات کر رہا ہے, ہم خدا کی بات کر رہے ہیں کہ خدا پکار رہا ہے اپنے حبیب کو. یا ایھا المزمل, رسول نے پکارا قبر والے کو تو تمہارے کو دلیل نہیں ہے, اور رب رسول کو پکارے تو تم ریجیکٹ کر دے رہے ہو. یہ کیسا کامن ہے, عجیب بات ہے, یہ کیسی بیوقوفی ہے. اس لیے خبردار, اپنے مطلب یہ کہ نفس کو دخل مت دو, اپنی خواہش کو دخل مت دو, خواہش کو دخل مت دو. اسی لیے ایک لفظ میں انگلش میں بھی بولتا ہوں کہ آپ انوالو مت ہو, آپ انٹرسٹڈ ہو. انوالو مداخلت کو بولتے ہیں, دخل اندازی کو بولتے ہیں, اور انٹرسٹڈ جو ہے نا یہ خواہش کو بولتے ہیں. یہ خواہش کو تابع کر دو آپ رسول پاک کے. خلاصہ یہ نکلا کہ جب ہمارا کلمہ کل بھی وہی, آج بھی وہی, صبح قیامت تک وہی, قبر میں بھی وہی پوچھا جائے کیا کہتا تھا, تو وہاں پر بھی آپ یہی بولیں گے وہ محمد عبدہ و رسولہ, تو وہاں پر بھی یہی آپ بولیں گے. تو کلمہ نہیں بدلا, نبی کا طریقہ کیسے بدل جائے گا آپ بتائیے. جب نبی محمد رسول اللہ, اب محمد اللہ کے رسول ہے, محمد اللہ کے رسول ہے, اور یہ لفظ کب بولتے انپرزنٹلی ہے کا لفظ ہی بدل. زکی صاحب ہیں, اب جب چلے جائیں گے کوئی فون کرے گا تو زکی صاحب تھے یہ بولیں گے.
जमीन में है हमेशा हमेशा है। नहीं हमेशा कहीं बोल रहे आप तर्जमा भी तो देखिए आप लॉजिक लगा मोहम्मदुन रसूलुल्लाह, ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अब उनको नहीं समझ में आ रहा तो ये बताओ अभी तू यहाँ में है ना, अगर कोई फोन करे तेरे बारे में तो क्या बोले, मैं मुफ्ती साहब के पास हूँ, रात चला जाएगा, फिर अगर पूछे तो कहाँ था, तो मुफ्ती साहब के पास था, ये बोलोगे आप। तो तुम्हें जो दे रहे आप तो अनप्रेजेंटली के लिए था का वर्ड यूज, मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे ऐसा होना चाहिए। और उसके लिए जो है ना अरबी जुमला होता काना मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, काना का लफ्ज आता थे बोले सकता। हाँ जैसे काना ज़ैदुन काइमन, ज़ैद खड़ा था, ज़ैद खड़ा था, समझ रहे आप। तो ऐसे ही काना मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, और ये कलमा ही नहीं आपका। तो जब कल भी वही कलमा, आज भी वही कलमा, सुबह क़यामत तक वही कलमा, नबी के कलमे में कोई चेंजिंग नहीं, तो जाते नबी में कैसे चेंजिंग होगी? जाते नबी में कैसे चेंजिंग? भाई हम खानदान के लोगों को मर जाता है तो क्या बोलते हैं, यार तब तो थे आज नहीं रहे, वालिद गिरामी नहीं रहे, ये नहीं रहे, ये नहीं रहे। तो जो नहीं रहते हैं उनके लिए थे का जुमला बोलते हैं, नहीं बोलते अब वो कहाँ है, इंतकाल करके अल्लाह को प्यारे हो, ये नहीं बोलते कि वहां मौजूद है। समझ गए आप? खुलासा ये निकला कि कलमा की मीनिंग भी हुजूर के प्रेजेंट को बताता है। कलमा की मीनिंग वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, ये आयत करीमा भी सारे जहान के लिए जब रहमत है तो तुम जहां भी रहो रहमत है, तुम जहां भी रहो। और ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम अल्लाह नहीं हो सकते, क्योंकि अल्लाह के अलावा जितनी भी चीज है वो जहान है। तुम मरोगे भी तो भी एक जहान में जाओगे, यानी बरज़ख एक जहान है, मरने के बाद उठोगे तो भी एक जहान है, हश्र जहान है, वहां के बाद जन्नत जाओगे तो भी एक जहान है, जन्नत ही जहान। तो अल्लाह के अलावा जितनी भी चीजें जहान है। और अल्लाह के रसूल के शान ये बयान फरमाया जा रहा है कि आप सारे जहान के लिए। तो ऐसा कैसे डिवाइड कर रहे हो आप कि इंडिया में एक जहान, मदीना में एक जहान, और कब्र में वहां के लिए रहमत है? अरे वहां पुकार सकते हैं, तो एकदम आपका लॉजिक सही नहीं है, आपका सही नहीं है लॉजिक। आप इसको सही तौर पर परखो, इसको सही तौर पर साइंसी दिमाग रखो। खुलासा ये निकला कि या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल में जो या है, या रसूल अल्लाह कहना ये अल्लाह की सुन्नत है। खुद कुरान पाक में कई आयतों से नबी तुम्हारी जान से ज्यादा करीब है, तो या जब रसूल पाक करीब है तो हम पुकारने में हमको हद दिया। और जो लोग ये कहते हैं कि नहीं मदीनतुल मुनव्वरा में रोज़े रसूल के पास अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह कहना चाहिए, वहां कहना चाहिए, तो एक सवाल वहां पर कर सकते हैं, क्यों वहां कहना चाहिए, क्यों वहां कहना चाहिए? आपको तो नहीं मालूम कि रसूलुल्लाह रोज़े में है, रसूलुल्लाह 1400 बरस, तुमको क्या मालूम कि यहाँ वो मुंतकिल कर लिया हो? तो आप अपने ईमान और अकीदे की बुनियाद पर ही तो बोल रहे हैं ना, तो इसका क्या मतलब वहां क्यों बोलना चाहिए? वहां बोलना चाहिए, याद रखिए जो शिर्क होता वो हर जगह शिर्क होता, समझ रहे ना? जैसे कि बुद्ध को पूजना शिर्क है, बुद्ध को अगर कोई इबादत करे शिर्क है। अब अगर कोई मक्का में ले जाए और कहे कि यहाँ बुद्ध को हम पूजते हैं तो शिर्क नहीं होगा, मदीना में ले जाए और पूजे तो शिर्क नहीं होगा। तो जो शिर्क होता है हर जगह शिर्क होता। तो अगर या रसूल अल्लाह इंडिया में कहना शिर्क है तो मदीना में भी शिर्क होना चाहिए, सही है? जो अगर ये शिर्क है, अगर ये हराम है, अब शराब घर में हराम तो बाहर हराम नहीं है। जो चीज हराम है, जो चीज शिर्क है, वो हमेशा शिर्क है। ऐसा नहीं कि उसमें कमियत और बात है, एकदम साफ आसानी। तो आप ये कहना कि या रसूल अल्लाह मदीना में बोल सकते, ये एकदम बिल्कुल लॉजिकली तौर पर गलत है, किसी भी तौर पर सही नहीं है। लिहाजा ये अकीदा मिला कि अल्लाह के महबूब बंदों को या के जरिए से पुकारना अल्लाह की मर्जी है, खुदा की मशीयत है, अल्लाह की चाहत है। चुनांचे एक तो या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल के तहत, इसी तरह वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, अल्लाह ने क्या कहा? या मूसा। अब वहां पर भी या का वर्ड है कि नहीं? तो अब या का वर्ड है, तो अब या मूसा, मूसा अल्लाह तो नहीं है, और अल्लाह ताला मूसा को कह रहा है या मूसा। तो मूसा को या कह दिया, गलत नहीं हुआ। रसूल को या रसूल अल्लाह कह दिया, गलत कैसे हो गया? वो भी तो रसूल है, और रसूलों के रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसलिए कुरान भी कहता है या मूसा, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ये सब अरे इतना तक है, या फिरौन, या हामान। अरे जब काफिर को पुकारना हराम और शिर्क नहीं हुआ
دعا اللہ کے لیے ہوگی لیکن اس دعا میں وسیلہ کے طور پر رسول کو بھی پکارا جائے گا. چنانچہ حضرت عثمان بن حنیف کی ایک حدیث سنیے, یہ جامع ترمذی میں یہ حدیث پاک ہے. لوگ اب اس کو اتنا سمجھانے کے بعد میں یہ حدیث اس لیے بول رہا ہوں کہ جب آپ قرآن سمجھ گئے ہیں تو اب حدیث کو ایڈ کرنا, توجہ, حدیث کو ایڈ کرنا. اب حدیث ضعیف بھی ہو تو چھوڑ دیجیے, قرآن تو سمجھ میں آ گیا. کوئی اگر اب حدیث اگر کوئی ضعیف بولے تو آپ اس کو کہہ دیجیے گا اچھا قرآن تو مانتا ہے نا, قرآن سے ثابت ہے یا عالم المزمل, گرامر سے ثابت ہے یا پکارنا. تو اب حدیث سنیے. حضرت عثمان بن حنیف ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نابینا صحابی آئے. آنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کیجیے, میرے لیے دعا کیجیے کہ میری آنکھ آ جائے. تو آقا نے کہا ایسا ہے اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے بہتر ہے, اور اگر تو چاہ رہا ہے کہ آنکھ آ جائے تو بھی ٹھیک ہے. تو آقا کہ وہ صحابی کہتے نہیں یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجیے میرے کہ میرے کو آنکھ ہونا. ایسا خلاصہ یہ کہ میں صبر نہیں کرتا, میرے کو آنکھ ہونا. اب وجہ کیا ہے وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, مقصد یہ ہے. تو ٹھیک ہے ایسا کرو آپ وضو کر کے آؤ, وضو کرو, اب 2 رکعت اچھے سے نماز پڑھو. دھیان دیجیے نماز پڑھنے کے بعد جو سینٹینس جو جملے اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں وہ پڑھ دیتا ہوں. وہ جملے یہ تھے اللہ, جب نماز پڑھ لینا تو دعا اس طرح کرنا, نبی سکھاتے اللہم انی اسألوکا, اللہم انی اسألوکا واتوجہ بکا. توجہ دیں, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں. ترجمہ ہو گیا. اب اس کے بعد وَأَتَوَجَّهُ بِكَ بِنَبِيِّ الرَّحْمَةِ, بِنَبِيِّ الرَّحْمَةِ یا بِمُحَمَّدِ النَّبِيِّ الرَّحْمَةِ, یا محمد میں تیرے وسیلے سے, سمجھ رہے نا, تیرے وسیلے سے, نبی کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں پہنچ رہا ہوں مولا, ہماری حاجت کو پوری کر دے. لِتُقْضَى لِي, میری حاجت کو پوری فرما دے. حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں, توجہ دے, کہ یہ دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی ان کو آنکھ آ گئی. امام احمد بن حنبل جو مسند احمد مسند جو 1200 سال پہلے کے امام, ایک دم سیکنڈ سینچوری کے, ایک دم قریب رسول کے زمانے کے, سمجھ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ فبرا ان کو شفا مل گئی. تو اب آپ بتائیے رسول پاک کے 200 برس کے بعد, نہیں سمجھے, 200 برس کے بعد نبی کا وسیلہ لے تو آنکھ مل گئی, تو پرزینٹ سمجھے رسول کو تب نہ ملی, یہ بتانا چاہ رہا. نہیں مطلب یہ امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں کہ یہ شفا مل گئی, ان کو یہ روایت جو ملی شفا مل گئی. رسول پاک نے جن کو کہا تھا وہ صحابی رسول کو بھی شفا مل گئی. اس کے بعد عثمان کے زمانے میں بھی ایک شخص ایسے ہی آیا, عثمان نے بھی ایسے کہا شفا مل گئی. تو سب کو شفا ملتی چلی جا رہی ہے. توجہ دے رہے آپ, بڑی اچھی بات کہی آپ کہ رسول پاک نے وہاں کہا ہے تو 200 برس بعد نہیں. مسند احمد کے جو 200 سنچوری کے یہ روایت کرتے ہیں کہ وہ دعا ہی کیے تھے اور شفا مل گئی. ہم یہ بتانا چاہ رہے تھے, مطلب ان کو شفا مل گئی. تو اگر رسول پاک کا ایک وسیلہ, توجہ, ایک تو اس میں عقیدہ وسیلہ, عبداللہ ابن عمر کی روایت میں ہے کہ بیمار پڑے, بیمار پڑنے کے بعد ایک شخص آیا کہنے لگا کہ آپ جس کو سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں ان کو پکارو, سب سے زیادہ جن کو پیار, اور رسول پاک وہاں موجود نہیں تھے. اسی وقت انہوں نے یا محمد اتنے زور سے کہا کہ یہ آواز ختم نہیں ہوئی تھی کہ ان کا پاؤں ٹھیک ہو, پاؤں میں سوجن آ گیا تھا. سب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. خلاصہ یہ حدیث پاک میں اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ اس کو ایڈ کیجئے گا, کیونکہ جب سب سے آتھنٹک کتاب سے آپ یا کا عقیدہ سمجھ چکے ہیں, تو اب اگر کوئی بولے کہ نہیں یہ حدیث ضعیف ہے تو رہنے دو, ٹھیک ہے, مت لو حدیث کو. قرآن جو ہے اللہ کو تو مانو گے, اللہ تعالیٰ جب کہہ دے تو الحمدللہ. سب سے پہلے قرآن سمجھ میں نہ آئے تو حدیث, اور قرآن جب سمجھ میں آ جائے تو اب حدیث کو ایڈ کریں گے, حدیث کو ضعیف نہیں بولیں گے. نہیں ٹھیک ہے, مطلب ایڈ کریں گے, ضعیف نہیں بولیں گے. نہیں مان رہے آپ مت مانو, لیکن قرآن تو مان لیں گے. تو صاف ہے یا کا ورڈ رب نے یوز کیا ہے
करीमा से क्या मसला निकला, अब उनसे पूछिए। नमाज का तो हुक्म है नहीं, ज़कात हज का तो हुक्म है नहीं, अमल का तो हुक्म है नहीं। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल एक आयत है पूरी, और जब एक आयत है तो उससे मसला निकलना ना। अरे मसला क्या निकला, ठीक है फराइज और वाजिबात का मसला नहीं निकला, इतना तो निकला कि महबूब बंदों को पुकारा जा सकता है, अल्लाह के महबूब बंदों को पुकारा जा सकता है। चादर ओढ़ने वाली अदा को जब पसंद कर लिया होगा, उम्मत के लिए रोने वाली अदा को कितना पसंद किया होगा रब ने। चादर ओढ़ रहे हैं उसको रब ने पसंद किया, और मेरा नबी जब उम्मत के लिए रो रहा होगा तो कितना पसंद किया होगा। अब सोचिए जो उम्मत नबी को पुकारेगी उसको कितना पसंद करेगा अल्लाह ताला, कितना पसंद करेगा। अच्छा तू मेरे उस हबीब को पुकार रहा है जिस हबीब के चादर ओढ़ने की मैंने तारीफ की है, अरे मेरे हबीब को पुकारने वाली की मैं कैसे नहीं तारीफ करूंगा, मेरे हबीब को पुकारना सही है कि नहीं। दुआ है परवरदिगार आलम आज के इस खुसूसी दर्स को अपने हबीब पाक साहिबुल औलाद के वसीले से कबूल फरमाए। सीने में मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजूद मसऊद की बरकतों के हवाले से हम सबको जीना नसीब फरमाए, घर बार में आला औलाद में बरकतें अता फरमाए, नस्ल दर नस्ल आबादियों को जारी और सारी रखे, बेअदबी से हम सबको महफूज व मामून फरमाए, हम सबकी नस्लों की हिफाजत फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहम